سراج العلماء علامہ مرزا الطاف حسین کلکتوی بتاریخ 8 محرم سن 1304 ہجری بمطابق 9 جون سن 1886 عیسوی میں سرزمین کلکتہ صوبہ بنگال پر پیدا ہوئے۔ موصوف کے والد معیار العلماء مولانا مرزا محمد تقی اور آپ کے دادا قائمت الدین مرزا محمد علی بھی اپنے زمانے کے مشہور و معروف علماء و خطباء میں شمار کیے جاتے تھے۔ اسی طرح سراج العلماء کے بھائی فاضل جلیل علامہ مرزا محمد نقی بھی اپنے زمانے کے مشہور عالم دین تھے۔ سراج العلماء کی ولادت کلکتے کے علاقے مٹیا برج میں ہوئی۔ موصوف کی ولادت سے پورا محلہ سرور کی محفل بن گیا اور آپ کے والدین کی خدمت میں تبریک و تہنیت کے پیغامات کا سلسلہ جاری و ساری ہو گیا۔ علامہ الطاف بچپن سے غیر معمولی طبیعت کے مالک تھے۔ ذکاوت و ذہانت، فہم و فراست اور سنجیدگی و متانت جیسے اوصاف حمیدہ موصوف کے وجود سے نمایاں تھے۔ موصوف نے ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم کی خدمت میں حاصل کی، پھر وطن کے اسکول قیصریہ میں داخلہ لے لیا۔ سراج العلماء 10 سال کی عمر میں شفقت پدری سے محروم ہو گئے، لیکن تعلیم کا سلسلہ جاری رہا۔ کلکتے کے جید اساتذہ سے کسب فیض کرنے کے بعد ذوق تعلیم کے تحت اپنی والدہ کے ہمراہ ہندوستان سے عراق کے لیے عازمی سفر ہوئے اور کربلا معلیٰ پہنچ کر جوار حضرت عباس علمدار علیہ السلام میں وہاں کے مشہور و معروف علماء و افاضل کی خدمت میں زانوِ ادب طے کیے، جن میں سے آیت اللہ سید کاظم بہبہانی، مفتی اعظم مولانا احمد علی مجتہد اور آیت اللہ سید ابو القاسم موسوی خوئی وغیرہ کے اسماء گرامی قابل ذکر ہیں۔ علامہ الطاف ایک طولانی مدت تک سرزمین عراق کی علمی فضاؤں میں سانس لیتے رہے۔ جب آپ عراق سے ہندوستان کی جانب واپسی کا ارادہ کرنے لگے تو کربلا اور نجف کے مشہور مراجع کرام میں سے 11 مراجع نے اجازات سے نوازا، جن میں سے آیت اللہ محمد کاظم طباطبائی، آیت اللہ شیخ عبداللہ مازندرانی، شیخ الشریعہ آیت اللہ شیخ فتح اللہ اور آیت اللہ شیخ محمد حسین مازندرانی کے نام سر فہرست ہیں۔ نجف سے ہندوستان واپسی کے بعد سرزمین کلکتے پر مشغول تبلیغ ہوئے۔ واجد علی شاہ کے بڑے صاحبزادے پرنس مرزا قمر قدر بہادر نے سراج العلماء جیسے عظیم خطاب سے مزین کیا اور خلعت فاخرہ سے نوازا۔ علامہ الطاف مختلف سرکاری و غیر سرکاری مناصب پر فائز رہے۔ مثلا حکومت نے قاضی بنایا، کلکتے میں آل انڈیا شیعہ کانفرنس کی انتظامیہ کمیٹی کے سیکریٹری رہے، امام بارگاہ ہگلی کے مینیجر رہے، سبطین آباد میں موجود مبارک شاہی امام باڑے کے مینیجر رہے، ایجوکیشن کمیٹی مدرسہ عالیہ کلکتے کے ممبر رہے، مدرسہ ناظمی اور شیعہ وقف بورڈ کے ممبر بھی تھے، اور اسی طرح دیگر سرگرمیوں کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے۔ اودھ کے شاہی خاندان سے نہایت عمیق روابط تھے۔ موصوف کے دادا اور والد کے حاصل کردہ حکومتی خطاب قائمت الدین اور معیار العلماء گہرے تعلقات کا منہ بولتا شاہکار ہیں۔ موصوف اگرچہ بنگال میں پیدا ہوئے تھے، لیکن اردو زبان میں بہت فصیح طریقے سے گفتگو کرتے تھے۔ ممبر سے خطاب آپ کی فصاحت و بلاغت کا اعلان کرتا ہے۔ چونکہ ایک عرصہ دراز تک ملک عراق میں قیام پذیر رہے تھے، لہذا عربی زبان پر بھی مکمل تسلط حاصل کر لیا تھا۔ آپ کی گفتگو میں آیات و روایات کا استعمال موصوف کی صلاحیت اور عربی زبان پر تسلط کا منہ بولتا شاہکار ہے۔ سراج العلماء واقعاً علماء معاصر کے چراغ ثابت ہوئے۔ میدان تبلیغ میں ابو ذر غفاری اور میثم تمار کی سیرت پر عمل پیرا رہے، یعنی ہمیشہ حق کا ساتھ دیا اور ممبر سے حق گوئی کو اپنا شعار بنایا۔ موصوف کی فکر یہ تھی کہ ہمیشہ تمام حالات میں حق بیانی سے کام لیا جائے۔ موصوف نہایت سادہ مزاج اور سادگی پسند انسان تھے۔ لباس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو معمولی لباس، اور غذا کے حساب سے دیکھا جائے
تو عرف عام میں معمول کے مطابق پسند فرماتے تھے۔ سراج العلماء شاعری پسند مزاج کے حامل تھے۔ یہی سبب ہے کہ موصوف کی زندگی میں شاعری کے ایک سے ایک نمونے دستیاب ہیں۔ انہوں نے صنف شاعری میں قصیدہ، منقبت، نوحہ، سوز، سلام اور نظم وغیرہ میں طبع آزمائی کی۔ نمونے کے طور پر علامہ کا ایک شعر کچھ اس انداز سے ہے: رکھے جو قدم دوش پیمبر پا علی نے، رکھے جو قدم دوش پیمبر پا علی نے، نقش کف پا تاج بنا عرش اولا کا، نقش کف پا تاج بنا عرش اولا کا۔ مولانا کی باتیں منطقی، فلسفی اور حکیمانہ ہوتی تھیں۔ آپ کی زبان سے کبھی کوئی ایسی بات سننے میں نہیں آئی جو بے معنی اور بیہودہ ہو۔ اکثر گفتگو منطقی ہوتی تھی جو ان کی صلاحیت کو آشکار کرتی تھی۔ نکاح خانی میں آپ کا خطبہ عقد زباں زد خاص و عام تھا۔ جب آپ خطبہ پڑھتے تو تمام حاضرین پر عجیب وجد طاری ہو جاتا تھا، جس کا اعتراف ناصر الملت علامہ ناصر حسین موسوی نے بھی کیا ہے۔ خداوند عالم نے علامہ الطاف کو 4 نعمتوں اور 3 رحمتوں سے نوازا۔ نعمتوں کے نام کچھ اس طرح ہیں: مرزا جواد حسین آخوند، مرزا مجتبیٰ حسین عالم، اور ان کے علاوہ 2 نعمتیں بچپن کے عالم میں ہی خدا کو پیاری ہو گئیں۔ آخر کار یہ علم و عمل کا چراغ، جس کو سراج العلماء کہا جاتا تھا، زمانے کے طوفانوں کا مقابلہ کرتے کرتے 13 محرم سن 1394 ہجری بمطابق 24 جنوری سن 1974 عیسوی میں گل ہو گیا، اور نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد مومنین کی آہو بکا کے ساتھ مٹیا برج کی جامع مسجد کے فولادی دروازے کے نزدیک سپرد لحد کر دیا گیا۔